بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. غور سے سنیں گے، سن کر چھوڑیں گے، عمل کریں گے. بھائی کون کون عمل کرے گا؟ ماشاء اللہ. طلبہ عزیز، مدرسے میں آپ آئے ہیں بننے کے لیے آئے ہیں یا بگڑنے کے لیے آئے ہیں؟ اچھا بننے کے لیے آئے ہیں یا خراب بننے کے لیے آئے ہیں؟ تو جب اچھا بننے کے لیے آئے ہیں تو اچھا بننے کے لیے اچھے کام کرنا کہ خراب کام کرنا؟ جو اچھے کام کرے گا وہ اچھا بنے گا، جو خراب کام کرے گا وہ خراب بنے گا. آپ کے ماں باپ نے آپ کو مدرسے میں اس لیے لا کر چھوڑا ہے تاکہ آپ اچھے بنیں، اچھا پڑھیں. آپ مدرسے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. علم دین سیکھنا اپنی آخرت بنانا ہے. حافظ قرآن بننا اپنی آخرت بنانا ہے. اور علم دین محنت سے آتا ہے، قربانی سے آتا ہے. کس سے آتا ہے بھائی؟ محنت سے آتا ہے اور قربانی سے آتا ہے. اور تیسری چیز ادب سے آتا ہے. محنت بھی کرنا ہے، قربانی بھی دینا ہے اور ادب بھی کرنا ہے. یہ تینوں کرنا ہے. ان تینوں میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگا، آدمی علم تو سیکھے گا لیکن اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے گا. آدمی ڈاکٹر بنا، آدمی ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر کی ڈگری لیا، 10-12 سال پڑھ کو 2-3-4 لاکھ روپے خرچ کر کو ڈاکٹر کی ڈگری لیا. ڈگری لے کے جا کے بھجے تل کو بیچا تو کیا بولتے ہو؟ ارے بھجیش تیرے کو تلنا تھا تو ڈاکٹر کہیں کو بنا بھائی، ہے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صحیح پڑھا نہیں. اگر صحیح پڑھتا تو اپنا ڈاکٹر کا دواخانہ کھول کو بیٹھتا تھا. صحیح نہیں پڑھا اس لیے بھجے بیچ رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا جیسا پڑھنا تھا ویسا نہیں پڑھا اس لیے کیا بیچ رہا؟ اچھا پڑھتا تھا تو پھر اپنا دواخانہ کھول کو بیٹھ کو لوگوں کا علاج کرتا تھا، انجیکشن کرتا تھا، گولا لکھ کے دیتا تھا. تو اسی طرح معزز طلبہ کرام، علم دین کے لیے محنت ضروری ہے، قربانی ضروری ہے، ادب ضروری ہے. آج ہم بات کریں گے محنت پر، پھر آئندہ جمعرات انشاءاللہ قربانی پر، پھر آئندہ جمعرات انشاءاللہ ادب پر. آج محنت پر بات ہوگی. محنت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے مدرسے میں محنت کرنا ہے، یاد کرنا ہے، پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. محنت سے جی نہیں چرانا. محنت سے کیا نہیں چرانا؟ پیچھے نہیں ہٹنا، خوب محنت کرنا. ایک میکینک بننے کا سے محنت کرتا نہیں کرتا؟ ایک مزدور مزدوری کے واسطے محنت کرتا نہیں کرتا؟ پتھر اٹھاتا، یہ اٹھاتا، ہاں
7 سے 8 گھنٹے محنت کرتا. تو دین کا علم حاصل کر لے، اس کے لیے محنت ضروری ہے. کیا ضروری ہے بچوں؟ محنت کرنا، دل سے یاد کرنا، دل سے پڑھنا. کھانا دل سے کھاتے نہیں کھاتے، شوق سے کھاتے، شوق سے کھیلتے نہیں کھیلتے، شوق سے سوتے نہیں سوتے، شوق سے پڑھنا پڑتا. محنت کرنا پڑھائی کے لیے. پڑھو بلکہ لکڑی لے کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھنا، ایسی محنت کرنا. مول صاحب جب تک دیکھ رہے تب تک پڑھ رہے، مول صاحب ذرا ادھر گئے باتیں شروع کر، یہ محنت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ محنت نہیں کر رہے، آپ مول صاحب کو دیکھ کے پڑھ رہے. کیوں؟ محنت کرنے والا بچہ مول صاحب رہے تو بھی پڑھتا، نہیں رہے تو بھی. محنت کرنے والا بچہ جب تک اس کو سبق یاد نہیں ہوا، پارہ سبق یاد نہیں ہوا، جب تک اس کو آموختہ یاد نہیں ہوا، تب تک ان چپ نہیں بیٹھتا ہے نہیں. پیٹ بھرے تک کھانا کھاتے نہیں کھاتے، کیا آدھا سارا کھاتے. پوری نیند ختم ہوئی تک سوتے نہیں سوتے. تو پھر محنت ایسی ہو کہ آپ کی محنت پر آپ کو یقین ہو، آپ کی محنت پر آپ کو کیا ہو؟ یقین ہو کہ مجھے یاد ہوا، مجھے پارہ سبق یاد ہوا، مجھے سبق یاد ہوا، مجھے آموختہ یاد ہوا. مغرب کے بعد کا وقت بہت بہترین وقت ہے. مغرب کے بعد کا وقت کیا ہے؟ یاد کرنے کے لیے زبردست وقت ہے. 1 گھنٹہ مل رہا، 1.25 گھنٹہ مل رہا، یہ 1.25 گھنٹہ آپ کی نظر کتاب سے، قرآن سے ہٹنا نہیں، اسے محنت بولتے. 1 منٹ قرآن کو دیکھو، 5 منٹ اوپر دیکھے تو یاد ہوتا. 1 منٹ نورانی قاعدہ دیکھو، 10 منٹ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ادھر کھجائے ادھر کھجائے تو یاد ہوتا. محنت بولتے اسے، محنت نہیں. ارے کھاتے خود ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے نوالا لیے تو نہ منہ میں جاتا ناک میں جاتا ہے نہیں. کھاتے خود ادھر دیکھ کے کھاتے، ادھر سے دیکھ کے کھاتے نہیں کھاتے. تو پڑھتے خود بھی کہاں دیکھنا؟ ادھر ادھر دیکھنا کہ کتاب میں دیکھنا، قرآن میں دیکھنا. بولو. پورا 1.25 گھنٹہ طلبہ اکرام کی نظر بولے تو آنکھیں کتاب سے، قرآن سے ہٹنا نہیں. سبق یاد کرو، پارہ سبق یاد ہو گیا آپ کو 10 لائن 15 لائن، پارہ سبق یاد کرو. 2 لائن 3 لائن کر کے سبق یاد کرو. پہلے 2 لائن پڑھو، پھر 2 لائن پڑھو، پھر وہ 4 لائن پھر پڑھو، پھر 2 لائن یاد کرو. 6 لائن ہو گئے، پھر وہ 6 لائن کو پھر ایک ساتھ پڑھو. پھر 2 لائن پڑھو، 8 لائن ہو گئے، 2 لائن کو 5 بار پڑھو، پھر وہ 8 لائن 2 بار پڑھو. ایک میڈیم ذہن کا بچہ آدھے گھنٹے کے اندر میرے اپنے حساب سے 1 صفحہ نیا سبق یاد کر سکتا. کتنے گھنٹے کے اندر؟ آدھے گھنٹے کے اندر. آدھے گھنٹے کے اندر ایک میڈیم ذہن کا بچہ کتنے صفحے سبق یاد کر سکتا؟ 1 صفحہ. آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی 1.25 گھنٹہ بچا، 12 سبق یاد کرو. اب جو سبق آپ کو یاد ہوا تہجد میں ایک بار جو مغرب میں سبق یاد کرے تھے، اس کو کب دہرانا؟ تہجد میں دہرانا. تہجد میں سبق سنا دو. آموختے کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، آموختہ دیکھ لو. فجر سے پہلے آپ کا سبق ہو گیا تو فجر کے بعد پارہ سبق دیکھ لو، آموختہ دیکھ لو جو رات میں آپ یاد کرے تھے. جیسے ہی مول صاحب کلاس میں آ کے بیٹھے فوراً سنانے جانا، اسے بولتے محنت. ارے مول صاحب بیٹھنے کے بعد سنانے آؤ بول کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑنا. نورانی قاعدے کے بچے ہیں، نورانی قاعدے کا سبق مغرب کے بعد یاد کر کے، عشاء کے بعد یاد کر کے، فجر کے بعد اس کو ذہن نشین کر لے کے مول صاحب آتی سنانے جانا. ایک میڈیم ذہن کا بچہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ کو ٹائم مل رہا، آرام سے جو ہے نا
5 سے 6 لائن سبق تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ یاد کر سکتا ہوں۔ محنت کریں گے تو ہوگا، ارے کریں گے انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد کتنا ٹائم مل رہا آپ لوگوں کو؟ 1 گھنٹہ مل رہا۔ مستقل محنت کرو۔ کون آ رہا کی، کون جا رہا کی، کون اٹھ رہا کی، کون بیٹھ رہا کی، کون ادھر آ رہا کی، کون ادھر جا رہا کی، میں تو یاد کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ارے ڈرائیور گاڑی چلاتے خود سامنے دیکھ کے چلایا تو گاڑی صحیح چلتی۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا، کیا ہوتا؟ جاتی گاڑی صحیح، کہاں تو جا کو جا، ڈرائیور بھی مرتا، پیچھے بیٹھے سالے پیسنجر بھی مرتے۔ کیوں؟ ڈرائیور کی توجہ ہٹی۔ تو یاد کرتے خود آپ کی توجہ کدھر رہنا؟ قرآن میں رہنا، کتاب میں رہنا۔ ذرہ گاڑی کی آواز آتی ادھر جھانک رہے، ذرہ کون تو وائٹ کپڑے والا دکھا اسے دیکھ رہے۔ ارے 2 پیر 2 ہاتھ والا آدمی دیکھے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے تو اپنے آپ کو دیکھ لو، تمہارے میں 2 پیر ہیں 2 ہاتھ ہیں۔ وہ آنے والے آدمی کی 3 ہاتھ ہے کیا؟ 3 پیرا ہے، 4 منڈیا ہے، پھر کیا دیکھ رہے؟ ارے بولو، 1 منڈی ہے، 2 ہاتھا ہے، 2 پیرا ہے۔ ان بھی کپڑے پہن لیا، تمہیں کپڑے پہن لے سر کا، پھر کیا دیکھتے بھی آتے جاتے سالوں کو؟ ارے جو آ رہا ہو جا رہا، اپنے کام سے آ رہا اپنے کام سے چلے جاتا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ان اپنا کام کرنا ہے، تم اپنا کام کرو۔ ارے آنے والا اپنا کام کرنے کے لیے آیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ وہ بیچارہ اپنا کام کرنے کا ہے، تم اپنا کام چھوڑ کے اسے دیکھ رہے۔ میکینک میں کام کرنے کا ہے، میکینک کے پاس گیا، میکینک بولا یہ پانا لے کے یہ صحیح کرو، بولا آپ کو، اب وہ چھوڑ کے دوسروں کو دیکھ رہے، تو کیا کرتا ہوں؟ ڈالتا آپ کو، ابھی یہ کام کر، تیرا کام تو کر، اس کا کام ان کرتا بولے۔ اس لیے طلبہ کرام، مغرب کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، تہجد سے پہلے کا وقت ہے، یہ مکمل وقت آپ کو جو کل سنانا ہے وہ یاد کرنے کے واسطے ہے، خالی بیٹھنے کے واسطے نہیں ہے۔ کئی کے واسطے ہے؟ یاد کرنے کے واسطے، تاکہ آپ سبق یاد کریں، پارہ سبق یاد کریں، آموختہ یاد کریں، تختی یاد کریں، قاعدہ ہے تو قاعدہ یاد کرو، پوچھ کے یاد کرو۔ ارے کریں گے انشاءاللہ، مول صاحب رہے تک کریں گے، مول صاحب جانے کے بعد ختم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو بچہ، اٹھو۔ ارے مول صاحب رندے نہیں رندے پڑھنا جی، مول صاحب بندہ گئے تو ختم کر دیتے۔ دیکھیں ایسے طلبہ کرام ہیں تو کیا پڑھیں گے پھر؟ ارے مول صاحب تو آپ کو بتانے کے لیے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو بتانے کے لیے ہے، جو آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا وہ آپ کو بتاتے، ایسا یاد کرو، ایسا یاد کرو، یہ قاعدہ ایسا، یہ قاعدہ ایسا ہے، نگرانی کے لیے، تاکہ بد نظمی نہ ہو، بے ترتیبی نہ ہو۔ مول صاحب دیکھ رہے تو بھی پڑھیں گے، نہیں دیکھ رہے تو بھی پڑھیں گے، جب تک یاد نہیں ہوا تب تک پڑھیں گے، جب تک سبق یاد نہیں ہو تب تک محنت کریں گے، جب تک پارے سبق پورا پکا یاد نہیں ہو تب تک پڑھیں گے، جب تک آموختہ یاد نہیں ہو تب تک پڑھیں گے۔ ٹائم دیکھ کے محنت نہیں کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کام ختم، محنت ختم، ٹائم ختم، محنت ختم نہیں۔ ارے ٹائم ختم ہونے کے بعد محنت ختم کرے تو پھر کام ختم ہوا؟ وہ نہیں ہوا۔ ہمارا کام ختم، محنت ختم۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ سبق یاد کرنا ہے، پارہ سبق یاد کرنا ہے، آموختہ پکا یاد کرنا ہے، نورانی قاعدے کا سبق یاد کرنا، یہ کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کام ختم ہوا تو محنت ختم ہے، کام نہیں ختم ہوا، پارہ سبق یاد نہیں ہوا، آپ محنت چھوڑ دیے،
ایسا نہیں. ابھی آپ کو یاد نہیں ہوا لیکن ٹائم ختم ہو گیا تو کوئی بات نہیں, لیکن یاد کرنا جاری رکھنا. بولے ہم ایسے طلبہ کرام بھی دیکھے ہیں, مغرب کے بعد ان کو یاد نہیں ہوا, عشاء کے بعد یاد نہیں ہوا, تو کیا کر رہے, تہجد میں پہلے اٹھ جا رہے, عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ 15 منٹ ایکسٹرا بیٹھ کو پڑھ رہے, خالی اوقات میں قرآن لے کے پھر رہے. ہاں, ظہر سے پہلے ٹائم ملا 15 منٹ جماعت کے لیے پہلے جا کے بیٹھ رہے, یاد کر رہے. بولے کیوں یاد کر رہے, کہ بولے حضرت ابھی یاد نہیں ہو ابھی میرے کو. ایک دھن سوار ہونا بچے پہ. اور طلبہ کرام یاد رکھیں, آپ مدرسے میں صرف اور صرف پڑھنے کے لیے اور بننے کے لیے آئے ہیں, اور پڑھنے اور بننے کے لیے 3 چیزوں کا ضروری ہے, 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہے محنت. سب سے پہلی چیز کیا ہے, محنت. من جد وجد, جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کہاں تک گئے تھے, پہلے آسمان تک گئے تھے. تو جو کوشش کرے گا اللہ پاک اس کو دیں گے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی محنت کرے اللہ اس کو یاد نہ دلائے. یہ ہو سکتا کیا بھائی, نہیں ہو سکتا. نہیں, ارے نہیں ہو سکتا. نہیں, ہاں, آپ محنت کریں گے, دل سے پڑھیں گے, دماغ لگا کے پڑھیں گے. آپ کا جسم تو یہاں ہے لیکن آپ کا دماغ گھر پہ ہے, تو پھر آپ یاد نہیں کر سکیں گے. یاد ہونے کے لیے جسم سے زیادہ دماغ کا یہاں ہونا ضروری ہے. کہاں ہونا ضروری ہے؟ ہاں, آپ جسم کے اعتبار سے یہاں ہے لیکن آپ کا دماغ آپ کے گھر میں گھوم رہا. امی کیا کر رہے کی, ابا کیا کر رہے کی, کھانا کھائے گی نہیں کھائے گی, کیا کر رہے گی, کیا بنائے گی, آج مچھی بنا تو بولے تھے اتوار کے دن, کیا ہوا کہ کیا نہیں کی. تو یاد ہوتا آپ کو؟ ارے سیدھا نل کے نیچے گھڑا رکھے تو گھڑا بھرتا, گھڑا ایک طرف رکھے, نل کا پانی ایک طرف رکھے تو گھڑا بھرتا. تو پھر یاد ہونے کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ کا بھی یہاں ہونا, بولو, ضروری ہے. ہاں, جسم بھی یہاں رہے گا, دل بھی یہاں رہے گا, دماغ بھی یہاں رہے گا, محنت ہوگی, اللہ یاد دلائیں گے. یاد نہیں ہوتا یہ نہیں سوچنا میں یاد نہیں کرا, یہ ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے پاک کلام کو یاد کرے اور اللہ اسے یاد نہ دلائے. محنت کریں گے انشاءاللہ, دل جان سے محنت کریں گے. مول صاحب رہے تو بھی یاد کرنا, مول صاحب نہیں رہے تو بھی یاد کرنا. جب تک یاد نہیں ہوا تب تک یاد کرنا. ہمارا کام یاد کرنا ہے, یاد ہو گیا تو پھر 12 سبق ہے. آپ یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, آپ یہاں پڑھنے کے لیے بننے کے لیے آئے, اور پڑھنے اور بننے کے لیے آرام کو چھوڑنا ضروری ہے. محنت اور آرام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. محنت اور آرام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آگ ہے تو پانی نہیں رہے گا, پانی ہے تو آگ نہیں رہے گی. آدمی آدھا کالا آدھا گورا رہتا کیا, ادھر کالا ہے بولے ادھر گورا ہے بولے, ایسا رہتا کیا؟ نہیں رہتا. نہیں, یہ کیا بھائی آدھا کالا ہے نا تو آدھا گورا ہے, ایسا رہتا کیا؟ ایسا نہیں, یا تو کالا ہے یا گورا ہے, یا آگ ہے یا پانی ہے, یا تو بارش ہے یا دھوپ ہے. تو اس لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ارے بولو بھائی, محنت ضروری ہے. اور محنت کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ بولو, کیا بولا ابھی؟ دماغ کا یہاں ہونا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی اللہ پاک یاد دلائیں گے. اور پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر خالی پڑھتے رہیں گا, ادھر ہلتے رہیں گا, بچہ ہل رہا 2 گھنٹے ہلا, کیا بھی یاد نہیں ہو سکتا.
اس لیے معزز طلبہ کرام، مغرب کے بعد کا وقت ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، خوب محنت کریں، محنت سے پیچھے نہیں، محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، محنت کریں گے اللہ پاک یاد دلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ مغرب کے بعد کا وقت مکمل پڑھیں، عشاء کے بعد کا وقت آدھا گھنٹہ مل رہا مکمل پڑھیں، پڑھنے کی ایک دھن سوار ہونا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، فینوں کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، ساری چیزوں کا انتظام ہے آپ کے لیے۔ ایک زمانہ ایسا بھی پڑھنے والوں پر گزرا ہے کہ پڑھنے والوں کے پاس روشنی کا انتظام نہیں رہتا تھا، کھانے کا انتظام نہیں رہتا تھا، رہنے کا انتظام نہیں رہتا تھا، پھر بھی پڑھ کے دنیا کو بتا کے گئے، اور ساری چیزیں آپ حضرات کے پاس ہیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بھی محنت کرنا۔ ارے کریں گے انشاءاللہ، یہ دل کا انشاءاللہ ہے کہ زبان کا انشاءاللہ ہے؟ جو دل سے انشاءاللہ بولے گا اللہ پاک اس کو کام کی کرنے کی طاقت دیں گے، کریں گے۔ دوسری چیز، اپنے آپ پہ بھروسہ رہنا، محنت آپ کر رہے تو آپ کو بھروسہ رہنا کہ میں محنت کرا تو اللہ پاک مجھے یاد دلاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رہنا سب سے پہلی چیز، پھر اپنی ذات پہ بھروسہ۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ آگے بڑھائیں گے، اور جو جتنی زیادہ کم محنت کرے گا وہ اتنا پیچھے رہے گا۔ ہر بچے کی یہ کوشش رہنا کہ میں خوب محنت کر کے آگے بڑھنا۔ نورانی قاعدے والے جلدی نورانی قاعدہ ختم کرو، ناظرہ قرآن والے جلدی ناظرہ قرآن ختم کرو، اور حفظ قرآن والے جلدی حفظ قرآن ختم کرو۔ آگے بڑھنے کا شوق آدمی کو محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آگے بڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آدمی محنت بھی نہیں کرتا۔ سب شوق سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، اپنی نظر کتاب اور قرآن سے نہیں ہٹائیں گے، اساتذہ رہو یا نہ رہو ہر حال میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جسم کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ کو یہاں رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر آتے جاتے والے کو گھور کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آنے والا اپنے کام سے آ رہا، آپ اپنا کام کرو، ہماری نظر کتاب سے ہٹنا نہیں، محنت خوب کرنا، خوب محنت کرو۔ آپ محنت کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ محنت کریں تو بازو والے کو فائدہ ہوتا کیا؟ یاد تمہیں کر رہے بولے یاد اس کو ہو رہا، بولے ارے میں یاد کر رہا تجھے کیسا یاد ہوا؟ بولے ایسا ہوا کیا آج تک؟ ارے آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا، آپ کھا رہے پیٹ کسی اور کا بھرتا، ایسا ہو سکتا کیا؟ اے میں کھایا بولے تو نہ کو کھا دے، بولے تیرا پیٹ بھرا میرا پیٹ بھرا، بھرتا ایسا؟ ارے محنت آپ کریں گے آپ کو یاد ہوگا، آپ آگے بڑھیں گے، آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ اس لیے خوب محنت کرو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی ذمہ داری ہے کیا؟ وہاں چندے کہاں سے بھیج رہے آپ لوگوں کو؟ آٹا لانے بھیج رہے، جواری لانے بھیج رہے، ترکاری لانے بھیج رہے، کیا کیا تو کاماں کرا رہے؟ نہیں، ایک ہی کام آپ کا ہے، پڑھنا، بننا۔ پڑھ کے بتائیے، بن کے بتائیے اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اور ان کی امیدوں پر کھرا اترو کہ آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا، الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے ہمیں بننے کے لیے بھیجا، الحمدللہ ہم بن رہے ہیں۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین یعنی ماں باپ آپ کو دیکھے تو خوش ہونا، ماشاءاللہ ہمارا بچہ پڑھ رہا، بن رہا، بولو ایسا ہوگا۔ اساتذہ کے دل سے بھی دعائیں نکلیں گی اور ماں باپ کے دل سے بھی دعائیں نکلیں گی۔ جس بچے کو اساتذہ کی دعائیں لگ گئیں اس کا بیڑا پار ہو گیا، جس بچے کو ماں باپ کی دعائیں لگ گئیں اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ محنت۔ یاد رکھیں گے اس کو اور یاد رکھ کر چھوڑیں گے نہیں، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، سب سے پہلے اللہ پاک اس پر کہنے والے کو، پھر ماں باپ سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بولو آمین۔